نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ نصیب والا ہے جو پنگوڑے سے لے کر قبر تک استاد کے حوالے ہو جاتا ہے، جو کہ اللہ پروردگار نے اسے اپنے بندوں کے حوالے، اپنی کائنات میں جو معلم ہیں ان کے حوالے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی یہی ہے، اللہ کا ارادہ یہی ہے جو اللہ نے کر کے دکھا دیا ہے۔ کوئی پہلے ثابت ہوتا تو اس اللہ کی مرضی کا انکار کرتا۔ اللہ نے ایسی صفائی، ایسی اپنی بات کی گواہی بنائی ہے کہ کوئی اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی ہو گیا ہے۔ جو اللہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی اللہ نے کر کے دکھا دیا ہے۔ کوئی ہے اب جو اللہ پر ایمان اس بات پر لیا ہے، یہ ہے جو مومن ہے۔ قسم خدا کی سچی بات ہے، مومن جنتی ہے۔ جنتی بھی کون سا؟ حکمی جنتی نہیں ہے، حقیقی جنتی ہے۔ کافر مشرک جو ہوتا ہے وہ کبھی حکمی جنتی ہوتا ہے اور کبھی حکمی جہنمی ہوتا ہے۔ منافق ہوتا ہے تو حکمی جہنمی ہو جاتا ہے، باطن میں اللہ نبی رسول پر، ان کی سچائی پر ایمان لے آتا ہے تو جنتی ہو جاتا ہے۔ باہر تو فتابیونی ہے نا، حقیقی جنت جو ہے وہ فتابیونی کے اندر رکھی گئی ہے، کیونکہ حکمی جنت اور جہنم اللہ نے حکم میں پیدا فرمائی ہے، اور جو حقیقی جنت ہے وہ پیدا نہیں کی جاتی، وہ مخلوق نہیں ہوتی، وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ جیسے فرمایا فتابیونی، کہ جب تم میرے نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہو تو میں تمہیں اپنی محبت دیتا ہوں۔ یہ محبت حقیقی جنت ہے۔ حکمی جنت اور جہنم تو وہ ہے نا جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے بندہ تو جہنم میں چلا جاتا ہے، راضی کرتا ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ حکمی جنت جہنم اور ہے، حقیقی جنت اور ہے۔ حقیقی جنت پیدا نہیں کی جاتی، وہ حقیقت ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل، اللہ کا حکم ہے۔ فیکون جو ہو جاتا ہے، جو اللہ نے چاہا، جو اللہ کی مرضی وہ ہو گیا۔ میں اور آپ مانتے ہیں تو جنتی ہو جاتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ ماننے کے لیے فتابیونی کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، یہ حقیقت رحمت محبت ہے۔ باہر کیا ہے؟ سارا کچھ تو دین میں ہے، اور دین کدھر آ جاتا ہے؟ باہر کائنات میں دین آتا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، آپ میں اور مجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کہیں باہر سما سکتا ہے؟ اللہ تو مومن کے دل میں آتا ہے۔ جدھر اللہ ہے ادھر کوئی جاتا نہیں، اور جدھر اللہ ہے نہیں ادھر بھاگ بھاگ کے لوگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ نقطہ یاد رکھ لے تو 100 سال بعد بھی ہماری ملاقات اگر اللہ کروا دے تو یہ نقطہ جس نے یاد رکھا وہ بتا دے گا
کہ نفس کا یہ وتیرہ ہے، اسے جس چیز سے منع کرو گے وہی کرنا چاہے گا، اسے جس چیز سے منع کرو گے وہی کرنا چاہے گا۔ اور اللہ کے بندے کا یہ وتیرہ ہے، یہ بار بار اللہ کو ہی ماننا چاہے گا، اور کوئی اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتا کہ جس کو یہ خدا بنا لے، جس کو یہ اللہ کہہ دے۔ فرعون ہے، وہ اپنے آپ کو ہی خدا مانے گا، وہ کسی کو خدا نہیں مانتا۔ حقیقی اللہ جو ہے، حقیقی خدا جو، اس کو نہیں وہ مانتا۔ انا ربکم الاعلی، کہ اس کا نفس بڑا پاپی ہے نا، اس نے نفس کو کہا مان لے اللہ کے نبی کو، مان لے موسیٰ علیہ السلام کو، مان لے اللہ کو، جس کو کہا نفس کا یہ وتیرہ ہے، نفس اس کے خلاف ہی جاتا ہے۔ اس کو چاہیے تھا نفس کی تعلیم کرتا، تعلیم علم سے ہوتی، اپنے آپ کو اللہ کے بندے کے حوالے کر دیتا۔ یہ باتیں کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا، اللہ کا بندہ بتائے گا، دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ سمجھتا ہے میں کیا ہے؟ میں کا ظاہر تو اور میں ہوں، اور میں کی حقیقت نفس ہے۔ فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس نفس کی تعلیم کرنا، یہ نہیں کہ اس کو روکنا، روکے گا اللہ کا بندہ، جو کہے وہ کرو، جسے منع کر دے اس سے باز آ جائے، روکے گا اللہ کا بندہ۔ وہ کس میں روکتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا، وہ بھی نقطہ تھا، یہ بھی نقطہ ہے۔ نقطے کے بغیر کوئی مرد کامل نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہی ہے کہ بیج اگر بیج کی جگہ پر نہ رکھا جائے ضائع ہو جاتا ہے، اور پرندے اسے چوگ کر لے جاتے ہیں۔ ضائع ہو گیا، یا پرندے اسے چوگ کر لے گئے، کچھ نہیں ملا۔ اسی طرح اگر کوئی نفس کی تعلیم نہیں کرتا اور نفس کو کہتا ہے ایسے کر ایسے نہ کر، قیامت تک کی زندگی بھی اسے مل جائے، نیکی کا پتہ ہوگا نیکی کر نہیں سکے گا، برائی کا پتہ ہوگا برائی سے بچ نہیں سکے گا۔ اسی لیے تو اللہ کا ارشاد ہے پاک وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جو۔ بندے تو مومن بھی ہیں، بندے تو شاگرد بھی ہیں، بندے تو اولاد بھی ہیں، بندے سارے ہی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ بندوں کی حقیقت کیا ہے؟ اولاد کے لیے ماں باپ ہے، شاگرد کے لیے استاد ہے، اور استاد کے لیے اس کا استاد ہے، اور تمام استادوں کے لیے اللہ کا نبی استاد ہے۔ اس ایک استاد کا استاد اللہ ہے۔ اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا، اسے ایک ہی بات آتی ہے، کیسے آئے ہو؟ سائیں جی آپ کی زیارت کرنے ہیں۔ اور بھائی سائیں جی کی زیارت کرنا تو حرام ہے۔ کیسے سائیں جی کی زیارت کرنا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ بھائی تجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے تجھے پتہ ہوتا تھا تو آپ مان جاتا۔ کیسے آئے ہو؟ امام صاحب پوچھتا ہے مقتدی سے، زیارت کرنے آئے ہوں۔ بھائی امام کی زیارت کرنا تو حرام ہے۔ شوہر بیوی سے پوچھتا ہے کیسے آئی ہو؟ یہاں تمہاری زیارت کرنے کے لیے۔ شوہر کہتا ہے بیوی شوہر کی زیارت کرنا تو حرام ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کے پاس جاتا ہے، کیسے آئے ہو؟ اللہ میں آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ اللہ کہتا ہے لن ترانی، یہ تو حرام ہے۔ جس کو پتہ ہے وہ جس طرح بتا رہا ہے، دوسرے کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنی بتا رہا ہے۔ زیارت تو ماں باپ کی جاتی ہے، حج مبرور کا ثواب ہے۔ ماں باپ کی زیارت کی جا سکتی ہے، ماں باپ کے ساتھ ملاقات تو نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ نے ملاقات جو کی تھی، میاں بیوی نے ملاقات کی تھی، یہ اولاد ہوئی ہے۔ کیا اس سے سبق نہیں ملا کہ زیارت اگر کی جاتی ہے تو ماں باپ کی جاتی ہے، بیوی کی زیارت نہیں کی جاتی، وہ اپنے آپ ہی زیارت ہو جاتی ہے۔ نکاح کرنے کا مطلب زیارت تھا، اگر نہیں یہ تھا تو پھر زیارت کیسے ہوئی؟
امام کی زیارت کرنے کا مقصد اگر تھا تو یہ اقتدا کیا ہے؟ یہ تو فرض ہے. فرض کو چھوڑ کر زیارت کر کے بندہ چلا جائے یہ تو لعنت کے قابل ہے. کیوں؟ اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے. نبی رسول علیہ السلام کی زیارت اگر ہوتی تو یہ اقرار تصدیق کس کی ہوتی؟ ابو جہل نے زیارت نہیں کی. اگر اللہ کی زیارت ہوتی تو اللہ کیوں کہتے لن ترانی کی تو میری زیارت نہیں کر سکتا؟ ان کی زیارت ہے نہیں. شاگرد استاد کی زیارت نہیں کر سکتا. استاد کی تعلیم دینا اس پر فرض ہے. فرض کی ادائیگی میں زیارت ہے. فرض کی ادائیگی کو چھوڑ کر کوئی زیارت کر کے واپس چلا جاتا ہے یہ کتے سے بدتر ہے. اس نے وہ کام کیا ہے جو کتے سے بدتر تو کر سکتا ہے، کتا کتی نہیں کرتے، وہ نہیں ایسا کرتے. اولاد کے لیے ماں باپ کی زیارت ہے، شاگرد کے لیے استاد کی تعلیم ہے. اللہ کے بندے پر ایمان، اقرار، تصدیق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات، مشاہدہ، محبت، اور محبت میں ہمیشہ کا ساتھ ہے. کوئی ہے جو اس بات کو یاد رکھے گا؟ جو اس بات کو یاد رکھے گا وہ کامیاب اس لیے ہو جائے گا کہ ایک کافر حقیقی ہے، وہ کافر حقیقی نہیں رہ جائے گا. ایک کافر حکمی ہے، وہ کافر حکمی نہیں رہ جائے گا. فتح بیونی کے اندر تعلیم ہے، وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا. جو اس بات کو یاد رکھے، جو میں آج آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ ماں باپ کی زیارت ہے، استاد کی زیارت نہیں ہوتی. ورنہ بے ادب انسان ہو جاتا ہے. استاد صبح پڑھا کے گھر چلا جاتا ہے، وہ رات کو آتا ہے، شام کو آتا ہے، اپنی مرضی میں آتا ہے اور کہتا ہے استاد جی میں آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں، مجھے اپنی زیارت کرا دیں. استاد جی زیارت کبھی کرواتا ہے؟ اگر زیارت ہوتی تو صحابہ اکرام کو یہ نہ کہا جاتا کہ لا ترفعوا، کہ آواز نہ بلند کرنا، اور یہ نہ کہا جاتا کہ انتظار میں رہنا جب وہ تشریف لائیں تب ان سے ملاقات کرنا. استاد اپنے شاگرد کی تعلیم کرنے آیا ہے. اللہ کا بندہ اپنے پر ایمان اور تصدیق کا متقاضی ہے، یہ کروانے آیا ہے. اور اللہ تعلیم میں، علم میں اپنے بندوں سے، مخلوق سے ملاقات کرتا ہے. زیارت کس کی ہے؟ ماں باپ کی زیارت ہے. ماں باپ پہلے تھے، اب جیسے ہی بچے نے آنکھیں کھولی سامنے کون آیا؟ ماں باپ ہے. وہ جس کے لیے یہ جاتا ہے اس کی زیارت تھوڑی ہوتی ہے، اس کی تو ملاقات ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا جی، ملاقات کرنے گیا. شاگرد کدھر جاتا ہے؟ استاد کے پاس. امتی کدھر جاتے ہیں؟ نبی رسول کے پاس. اور مخلوق کدھر جاتی ہے؟ اللہ کے پاس. اب جب تو اللہ کے پاس جائے تو وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ اپنے بندوں میں ملا دینا. اپنے بندوں میں اللہ جسے داخل کرتا ہے اسے اللہ اپنا بندہ تعلیم کے لیے معلم مزکی دیتا ہے. اگر یہ نہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ یا حقیقی کوئی کافر ہوتا ہے یا وہ حکمی کافر مشرک ہوتا ہے. جو حکمی کافر مشرک ہے وہ مسلمان کے لبادے میں وہ منافق ہوتا ہے. ابھی میں آج آپ کو تقوی میں بتاتا ہوں. تو تقوی کیا ہے؟ ایمان ننگا ہے، تقوی ننگا کر کے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ. تقوی میں کوئی چھپ نہیں سکتا. تقوی تو ننگا کر کے رکھ دیتا ہے کہ یہی میں گھر میں ہوں، مجھے گھر میں دیکھ لو، یہی میں باہر ہوں. جب کوئی اپنے عمل کو اونچا جانتا ہے، بے شک وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، بے شک وہ اللہ کو مانتا ہو، اقرار تصدیق کرتا ہو، جب کوئی اپنے عمل کو بہتر کہتا ہے وہ مغرور، تکبر میں ہوتا ہے، استکبار میں ہوتا ہے، اور وہ جہنمی ہوتا ہے. کون سی جہنم ملی ہے اسے؟ حکمی. وہ جہنم میں ہے.
یہ ہے حکمی کفر شرک، اسے یاد رکھنا، اسے بھولنا جانا، پتہ وہ بھول جاتا ہے، یہ جملے سنتا ہے، جو تعلیم کے اندر بیج اپنے دل میں اس کے آتا چلا جاتا ہے، اس کے دل میں بیج آ گیا ہوتا ہے، جس طرح زمین میں بیج آتا ہے اسے اگا دیتی ہے، دل میں اپنے آپ ہی ساری بات آ جاتی ہے۔ کسی کی باتیں سن کے اس کے دل میں نہیں بات آتی، اس کے دل میں اپنے آپ وہ ساری بات آ جاتی ہے، اللہ ڈال دیتا ہے۔ اب اس نے کیا حاصل کیا ہے؟ اپنے عمل کو بہتر جان کے حکمی جہنم حاصل کی ہے، یہ ہے حکمی کفر اور شرک۔ کیوں حکمی جہنم حاصل کی ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ حکمی کفر اور شرک کہتے ہیں کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے حکم کا انکار کیا اور استکبار، غرور کیا، اپنے عمل کو انا خیر منہ کیا کہا تھا؟ بہتر ہے، اچھا ہے، حکمی جہنمی ہو گیا۔ اور دوسرا حقیقی جہنمی وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ اپنے عمل کو بہتر جانتا ہے اور یہ اپنے عملوں کو جہنمی جانتا ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، دونوں نے ایک ہی کام کیا۔ میں اب فتح بیونی کا ذکر کروں گا، کیونکہ جب تک یہ بات کسی کو تعلیم میں حاصل علم نہیں ہو جاتا، اسے کیا پتا یہ سائیں جی کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ارے نہ امی کا نام آیا نہ ابے کا نام آیا، ان کا نام آتا تو سائیں جی بتاتے اس نے کیا اس نے کیا، نہ کسی کے ابے کا نام آیا، نہ کسی کی امام سردار کا نام آیا، نہ وہابی کا نام آیا، نہ بریلوی کا نام آیا، ادھر تو فتح بیونی آیا اتباع، ادھر تو یحببکم اللہ نام آیا، محبت اللہ۔ کیسے پتہ چلے کس نے کیا؟ وہ جو کرتا ہے، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو ہوتا ہی کچھ نہیں۔ جس نے اپنے عمل کو جہنمی جانا وہ بھی جہنمی ہو گیا، اور جس نے اپنے عمل کو بہتر جانا وہ بھی جہنمی ہو گیا۔ کامیاب کون ہوا ہے؟ جس نے فتح بیونی کے اندر اپنے محبوب، اپنے نبی رسول، اپنے سائیں جی کو معلم جانا، مزکی جانا۔ اب جب اللہ حکم دیتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، ہو گئی، اس کا انکار کوئی کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے جائے، بھائی کر کے دکھائے، ہم بھی دیکھیں۔ آپ اور میں ہو گیا ہوں، اپنا انکار کر کے دکھاؤ، ایک بات، جب ہو گیا انکار نہیں نہ ہو سکتا۔ اب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ہو گیا ہے مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اس نے اپنا ہونا جو اللہ نے کیا ہے وہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ جو نہیں جانتا اور کہتا ہے میں ہو گیا ہوں، اس نے بھی مان لیا، اور جو نہیں جانتا مان لیتا، اس نے تو مان لیا نا، اب کیا کرے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرے۔ اللہ چاہتا ہے یہ جان جائے کہ میں نے اسے کیا ہے پیدا، پھر مرتے دم تک اور کوئی پیدا کرنے والا اسے نظر نہیں آتا، پھر آخری وقت کہتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی میرا خالق۔ اللہ اتنے بڑے رحیم کریم ہیں، ورنہ اللہ دکھا دیتا اپنا آپ، میں کوئی اللہ کو دیکھ کے کہہ دیتا نہیں میں اس اللہ کو مانتا، کیونکہ نفس ہے نا، نفس کو اللہ منواتا آگے، اللہ چپیڑ مار کے بھی سکتا ہے، لیکن جو منوایا جاتا ہے اس کا یہ انکار کر دیتی ہے۔ یہی تو اس کی خوبی ہے، جو یہ نہ مانے وہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو مان لو، کہ میں تجھے نہیں مان رہا، مجھے پتا تو یہ کرنے والی ہے، ورنہ ہن نفس انی الہوا، میں تو اللہ کا حکم مان رہا ہوں۔ بیوی کو کہ مجھے نہیں مانتا، تو نہیں مانتی تو نہ مان، میں کون سا اپنا آپ منوا رہا ہوں، چلو اللہ کا حکم تو مان لے۔ شاگرد کو بھی یہ کہو یار نہیں تو مجھے مانتا تو نہ مان، میں کون سا تجھے اپنا آپ منوا کے میرا کوئی مقام بلند ہو جائے گا یا کوئی مقام گر جائے گا، تو یار ایسے کر، اللہ کا حکم مان۔ ان سب کو اللہ کا حکم منواؤ، پھر جب وہ حکم کہے میں مانتا ہوں تو اب کیا ہے؟ اب فتح بیونی آ جائے گا۔ وہ ماننا جو چاہتا ہے، اللہ کے حکم میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے، امام کی اقتداء کرنا چاہتا ہے، ماں باپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، سائیں جی کی زیارت کرنا چاہتا ہے،
اللہ کے بندوں کی زیارت کرنا چاہتا ہے، جدھر زیارت ادھر کروائی جا سکتی ادھر کروا دو، اور جدھر مرنے کے بعد کروائی جا سکتی ادھر والیکنا بھی وادی کا ساری دعا کر دو۔ منعقد ہی وہ چاہتا ہے نا، ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کر کے دکھا دیں گے اسے۔ اب جس نے اپنے عمل کو اچھا جانا ہے حکمی جہنمی ہو گیا ہے، اور جس نے اپنے عمل کو جہنمی جانا ہے وہ بھی جہنمی حکمی ہو گیا۔ اب اگر کوئی آپ سے مجھ سے پوچھے گا کہ حقیقی کفر شرک کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہو گیا کافر مشرک کے پاس حقیقی کفر شرک ہے، اور جو منافق ہے مسلمان ہے اس کے پاس حکمی کفر اور شرک ہے۔ کیوں؟ حکمی جنت اور حکمی جہنم ایسے ملتی ہے، حکم ہی ہے۔ اسی لیے فرمایا کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، کڑی سے کڑی دین ہے، کڑی سے کڑی ملتی ہے۔ جیسے پھول سے پھول ہار بنتا ہے، اگر پھول سے پھول ہار نہیں بنا اسے کوئی ہار مانتا ہے، لیکن ہم نے پتہ دین کے ساتھ کیا، کڑی سے کڑی کوئی نہیں ملتی۔ کوئی ادھر سے بات اٹھاتا ہے، کوئی ادھر سے اٹھاتا ہے، اٹھا کے ہار بنا کے پیش کر دیتا ہے، لو جی مفتی صاحب نے تمہیں ہار دے دیا، اور مات ماری گئی۔ یہ ہار تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہدیہ ہے، اللہ دینا ہدیہ تحفہ کدھر سے مل گیا؟ ہدیہ تحفہ تو ایسے نہیں نا ملتا، ہدیہ تحفہ میں آپ کو دیتا ہوں تبھی ملتا ہے نا، کہ سائیں جی نے مجھے ہدیہ تحفہ دیا، آپ نے مجھے ہدیہ تحفہ دیا۔ دین تو ہدیہ تحفہ ہے جو اللہ دیتا ہے، اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ بغیر ان کے دیے ہمیں سارا ہدیہ تحفہ مل گیا ہے، ہم دین میں داخل ہو گئے ہیں۔ اوے پاگل ہے تو، دین میں داخل ہوا ہے، دین ہدیہ تحفہ ہے اللہ پاک کا، اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے انہیں تحفہ دیتا ہے، تحفہ تو اللہ نے دیا نہیں۔ عمل پہ جانے والا مارا گیا، اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ عمل پہ جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، جنتی ہو جاتا ہے یا جہنمی ہو جاتا ہے، اور جو جہنمی ہو گیا وہ جنتی ہو جاتا ہے، جو جنتی ہو گیا وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ بعض لوگ شروع میں جنتی ہوتے ہیں، آخری وقت جہنمی ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ آخری وقت جو ہیں جا کر پہلے جہنمی، بعد میں جنتی، بعد میں جنتی، پہلے جہنمی ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی ملا گیا۔ عمل سے تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ جنتی جہنمی ہیں، اور جو ایمان والے ہیں اللہ کے محبوب ہیں وہ حقیقی جنتی ہیں۔ اب ایمان میں یہ پہلی بات پتہ چلی کہ جو اللہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جب ہو گیا اس کو ماننے والا مومن ہے، اور جو اس سے راضی ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کیا وہ ٹھیک ہے، میں اس سے راضی ہوں، یہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رضا میں تعلیم ضروری ہے، حکم میں ماننا ضروری ہے۔ کڑی ہوئی ہے مان لیا، نہ بھی مانے گا تو کڑی ہے نا، وہ منڈا تو ہونے سے رہا نا۔ منڈا ہو گیا مان لیا کہ اللہ نے منڈا دی ہے، یہ تو چاروں نے چار ماننا ہی پڑتا ہے۔ راضی نہیں ایسے ہوا جا سکتا، میں اللہ سے راضی ہوں۔ اینوں کتنا راضی کرے گا یہ بھی تو بتا دینا، اندر کیسے راضی کرے گا؟ 9 کڑیاں پہلے ہوگی، اب 10ویں کڑی ہوگی، اسے راضی کیسے کرے گا یہ بھی تو بتا دینا۔ یہ نہیں کہ بتا سکتا۔ حقیقی راضی کرنے والے صحابہ اکرام تھے، کڑیاں رکھ کے بھی راضی کیا، منڈے رکھ کے بھی راضی کیا، سب کو قربان کر کے بھی راضی کیا، لے کے بھی راضی کیا، اللہ کی راہ میں دے کے بھی اللہ کو راضی کیا۔ اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ لاؤ ایسی کوئی بات، وہ یہ ہے کہ جب تھن سے دودھ نکل جاتا ہے نا اسے واپس نہیں لٹایا جا سکتا، اور جب تیر کمان سے تیر نکل جاتا ہے اسے واپس نہیں لٹایا جا سکتا۔ جب ایک چیز ہو جاتی ہے وہ ہو گئی ہے، اب اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حکم ہے، لیکن حکم میں توبہ ایسی دولت ہے کہ لاکھ تیر نکل جائیں قسم خدا کی واپس لا کے بندہ اللہ کا دکھا سکتا ہے۔ لاکھ بھینس سے دودھ نکل جائے اللہ کا بندہ اسے واپس لا کے دکھا سکتا ہے۔ چلو مختصر بات، یسری اعمالکم، جنتی اپنے آپ کو بنا کے جہنمی ہو گیا، جہنمی آپ کو بنا کے جہنمی ہو گیا، کوئی بات نہیں، کیا کرے؟ یسری اعمالکم، جب دوبارہ عمل کرے فتابعونی، سنت کے اندر کر دے۔ تیر آ گیا نا واپس، نکلا دودھ تھن میں آ گیا کہ نہیں واپس؟ پہلے تھن سے تھوڑا سا دودھ نکلا تھا،
ایک دھار نکلی تھی، اب پوری مجھ بھر گئی ہے دودھ سے. تیر کمان سے ایک تیر نکلا گیا، اب پورا تیر کمان واپس مل گیا. فتح بیونی بہت ضروری ہے. فتح بیونی اللہ کے بندے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. جو اپنے عمل پہ گیا ہے وہ مارا گیا ہے. اپنے عمل سے راضی ہو جانے والا مارا گیا ہے، اور کسی کے عمل سے راضی ہو جانے والا وہ بھی مارا گیا ہے. اب جب وہ حقیقی جہنمی ہو گیا، اس کو کون باہر نکال سکتا؟ اللہ کا بندہ نکالے گا کہ توبہ کی تعلیم ہوتی ہے، توبہ کروائی نہیں جاتی. اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کوئی نہیں ہے کہ پہلے کفر شرک میں وہ ہوتا ہے. اب اگر زبردستی آپ کو کلمہ پڑھا دو گے تو کیا ہوا؟ کلمہ تو پڑھایا جا سکتا، تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہو جاؤ، ہے کھوچا کلمہ پڑھو، یہ کون سی بات ہے؟ لیکن کلمہ نہیں پڑھانا، ادھر توبہ کی تعلیم دینی ہے. یہ زبردستی کلمہ پڑھا رہا. اگر کسی کے عمل پہ جاؤ گے تب تمہارا اللہ جو ہے وہ اللہ نہیں رہ جائے گا، غیر اللہ ہو جائے گا اللہ تمہارا. اب یہ بھی سمجھنا ہے کہ کیسے کسی کے عمل پر بندہ جاتا ہے. جب اپنے آپ کو سمجھتا ہے مجھے سمجھیں آ گئی ہیں، قسم خدا کی اس دن ہی اسے سمجھ نہیں آئی ہوتی. اور جس دن اپنے اللہ کی طرف دھیان کر کے بیٹھا رہتا ہے اسے سمجھیں آ رہی ہوتی ہیں. جیسے ہی اپنی سمجھ کی طرف دھیان چلا جاتا مجھے سمجھ میں آ گئی، سمجھ گئی ہے، رک، اب تجھے جو سمجھ میں آئی ہے وہ محدود ہے، وہ تیری سمجھ ہے، اللہ پاک کی سمجھ سے تو فارغ ہو گیا. تو کتے سے بھی بدتر ہو گیا. اتنا کم ظرف ہے کہ اپنے اللہ کی طرف سے دھیان تیرا ہٹ گیا، اتنا بڑا کم ظرف ہو گیا. تو اعلیٰ ظرف بنایا گیا ہے. تیرا اپنے محبوب کی طرف سے دھیان کیسے ہٹ جائے؟ اعلیٰ ظرف ہے، خاندانی ہے. تو کدھر چلا گیا؟ نہ ایسے کبھی نہ کرو. دیکھیے کیسے جب میں اپنا عمل کسی سے منواتا ہوں کہ میں نے تیرے لیے عمل کیا، ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ میں نے تیرے لیے کیا؟ اگر تو نے اس کے لیے نہیں کیا، اللہ کے حکم میں کیا ہے، وہ مانتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں، نہیں مانتا تو پھر کوئی بات نہیں. اللہ کے حکم ایک چیز ہو گئی ہے، کوئی مانتا ہے تو ایمان لے آیا ہے، نہیں مانتا تو وہ ایمان نہیں لایا. تمہیں اور مجھے کیا ہے؟ آپ نے کسی کے لیے بھلائی کی ہے، وہ مانتا ہے تو بھلائی مان گیا. نہیں اگر مانتا تو آپ نے اس کے لیے کیا، وہ نہیں مانا نا. تو اگر تو اسے مناتا ہے تو نے اس کے لیے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ہم مارے گئے. ہمارا وہ خدا تھا جس کے لیے ہم نے کرنا تھا. ہم نے تو فتح بھی انہی کے اندر کی ہے. اب پتہ چلا زیارت کیا ہوتی ہے، اب پتہ چلا اقتداء کیا ہوتی ہے، اب پتہ چلا معلم کی تعلیم کیا ہوتی ہے، اب پتہ چلا مشاہدہ محبوب کیا ہوتا ہے، اب پتہ چلا کہ اللہ کی ملاقات کیا ہوتی ہے، رحمت حقیقت محبت کیا ہے، جنت حقیقی محبت ہے. یہ آگے حکمی جنتیں بانٹتا ہے. دیکھا نہیں ماں باپ اگر کسی سے راضی ہو جائیں تو حکمی جنتیں مل جاتی. اگر کوئی اللہ کا بندہ جنتیں بانٹتا ہے تو اللہ سے دیتا جنتیں، وہ کیسے بانٹتا ہے؟ جاہل کے ساتھ کیا بات کرو گے؟ جاہل کے ساتھ بات ہو سکتی؟ کیا ہو سکتا ہے پھر؟ تعلیم ہوتی ہے. پھر تعلیم سنت ہے نا، اتباع سنت، یہ رحمت ہے. پھر اس کی تعلیم ہوتی ہے. جداں دا منہ پھر اداں دیاں چپیڑاں ماریاں جانیاں. سر نہیں ماں پہ تھپ دے، سر نہیں وہ لمبا سا ہوتا ہے کسی کا، کیسے ہوتے ہیں، پھر اسے تھپ کے ایڈا پیارا سر گول بنا دیتے ہیں. سر دیکھ کے پتہ ہو جاتا ہے یار ایک کمیار دا سر نہیں گا، یہ کسی ماں نے تھپیا سارا. جاہل کا جواب کوئی نہیں، اس کی تعلیم ہے. اللہ کے نبی نے آ کے کیا کیا تھا؟ فتح بیونی میں تعلیم فرمائی تھی. یہ سارے جہالت کے مارے ہوئے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. پھر انہوں نے بتائیں باتیں، وہ کائنات کی تاریخ میں قسم خدا کی ایسی جہالت کہیں نظر نہیں آئی. سننے والا رونا شروع کر دیا کرتا تھا. یہ اپنی جہالت بتایا کرتے تھے، سننے والا رونا شروع کر دیا کرتا تھا.
جس کی بیٹی نہیں ہوتی تھی وہ رونا شروع کر دیا کرتا، اور جس کی بیٹیاں ہوا کرتی تھی وہ زندہ دفن کر دیا کر۔ پھر کیا کرو؟ تعلیم کرو، پھر تعلیم میں اسے حقیقت، رحمت، محبت میں اپنے محبوب کا پتہ ہو جائے گا کہ یار وہ تو میرا محبوب ہے۔ پھر محبوب کے بارے میں وہ بات نہیں کوئی ایسی کرے گا۔ عطا بڑی ہے، کسی کے عمل پہ جانے والا غیر اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی نہیں بچ سکتا۔ اب جب وہ بچے گا تو اگر حقیقی کافر مشرک ہے تب توبہ کی تعلیم سے بچے گا، اللہ کے بندے کے پاس آ کر بچے گا، اور اگر وہ کسی کے عمل پر جاتا ہے جو کہ حکمی جہنم ہے پھر بھی اللہ کے بندے کی توبہ کی تعلیم سے بچے گا۔ اکثر عورتوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ غیبت کرتی ہیں، شوہر کا گلہ شکایت شوہر کا کرتی ہیں، کیوں؟ وہ عمل دیکھتی ہے، عمل پہ بات کرتی ہے، اپنی باتیں منواتی ہے، اپنا عمل یہ منوانا ہوتا ہے، دوسرے کی بات نہیں مانتی، دوسرے کا عمل نہیں مانتی، اور بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں جو چیز ہوتی ہے اللہ کا حکم وہ نہیں دیکھتی، اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ عمل نہیں کسی کا دیکھتا، اللہ کا حکم دیکھتا ہے۔ اسے کیا کسی کے عمل سے غرض واسطہ، اسے کام اپنے کام سے، اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کے فکر سے۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات، وہ تو اللہ کا حکم دیکھتے ہیں زمینوں اور آسمانوں میں، ویتفکرون، وہ عمل تھوڑی دیکھتے ہیں، وہ تو فکر کرتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک کا حکم کیا ہے، میں اس میں اللہ کا حکم دے کر اللہ کو راضی کرنے والا بن جاؤں۔ ان باتوں کو دھیان میں رکھو، یہ نہ ہو بیج ضائع برباد ہو جائے، وقت ضائع برباد ہو جائے، کسی کے عمل پر جا کر کسی غیر اللہ کو ماننا پڑ جائے، نہ، یہ کبھی نہ کرنا۔ ہم ماں باپ کی زیارت کرتے ہیں، امام کی اقتداء کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں امام دے دیا ہے، پھر اس کے بعد امام کی اقتداء میں اس کے امام، اس کے استاد کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ ہماری زیارت جو ہے یہ اللہ کے بندوں کی زیارت ہے، قیامت تک ہونے والے اللہ کے بندوں کی بھی زیارت ہم رکھتے ہیں، اور پہلے جو اللہ کے بندے ہیں ان کی بھی ہم زیارت رکھتے ہیں۔ ان کی زیارت حقیقت میں حکمی حج ہے، اور حقیقی زیارت میں اللہ کا مشاہدہ، اللہ کے نبی کا مشاہدہ، اپنے سائیں جی کا مشاہدہ، اپنے استاد کا مشاہدہ، یہ حقیقی علم کی عطا میں رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس لیے فرمایا گیا ہے۔ حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف جایا جائے، مجازی کوئی خدا ہے؟ ایک ہی اللہ ہے بس۔ اس لیے نمبر ایک، کسی کے عملوں پر نہ جانا اور اپنے عملوں کو نہ جتلانا کہ میرے عمل کو مانو، نہ 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 نہ۔ اللہ کا بندہ کبھی اپنے عمل کو نہیں منوائے گا۔ عمل منوانے کی ضرورت پیش آ جائے، قاضی پوچھ لے کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا تھا، تو نیت بتائی جا سکتی ہے میں نے اس کی بھلائی کے لیے کیا تھا۔ ضرورت میں، اگر ضرورت نہیں ہے تو جس کے لیے عمل کیا تھا اس کو پتہ ہی ہے، جس کے حکم میں کیا اس کو پتہ ہی ہے۔ چھوٹے بچوں کا نا ہے ایسے پتہ، اللہ کو بندوں کو پتہ ہوتا ہے، انہوں نے بڑا چھوٹے کو کرنا ہوتا ہے، چھوٹے کو چھوٹا کہہ دیں تو وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی ہو جائے۔ محبت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور پتے کی جگہ پر اللہ نے ان کو بٹھا دیا، سارا ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ اپنے پتے کی طرف تو لا رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ خط آیا ہوتا ہے ان کے نام، تو کوئی پوچھتا ہے ٹیلی فون سائیں جی آپ کا گھر کدھر ہے، تو کس نے بتانا ہے؟ جس کے گھر کسی نے آنا اسی نے بتانا ہے نا۔ وہ چلا ہوتا ہے اللہ کی طرف، سائیں جی اللہ کدھر ہے، کس نے بتانا ہوتا ہے؟ جس کی طرف چلا ہوتا ہے اسی نے بتانا ہوتا۔ یہ اللہ کے بندے آئے ہی اس لیے تھے، اور دیکھ لو انہوں نے اپنا کانٹا لگنے دیا ہے۔ ماں کانٹا نکالتی ہے تو دکھ نکال دیتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اگر دکھی ماں نے دینے کانٹا نکال، دکھ کیا نکالے گی؟ پہلی بات یہ ہوئی کہ فتح بھی ہونی، تعلیم کرنی ہے، اپنی بھی اور جو عمل پہ جاتا ہے اس کی بھی۔
نہ اپنے عمل کی تعریف جاننی ہے اور نہ کسی کے عمل کی تعریف جاننی ہے، یہ دونوں جائز نہیں ہیں۔ کہیں بندہ حکمی اور کہیں بندہ حقیقی کافر مشرک ہو جاتا ہے۔ کوئی پوچھے نا جا کے اللہ کے بندے سائیں جی کیسے ہو جاتا ہے، تو وہ بتائے گا۔ اگر وہ بات قرآن سنت کے مطابق نہ ہو، تعلیم کے مطابق نہ ہو، تو ان کو اسی وقت جھٹلا دینا۔ مزہ آ جاتا ہے جھوٹے کو جھٹلا کے، ورنہ سچ ایسا ہے کہ نہ مان کے بھی گھر جاؤ گے تو سورج مشرق سے نکلے گا، مغرب میں غروب ہوگا۔ یہ سچ والے نے بتایا ہے، اور جب سچ والا اس کو بدل دے گا، مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے گا، اب وہ جب یہ کہے گا قیامت آ گئی ہے، پھر گھر چلے جانا، بے شک وہاں قیامت آئی ہوگی۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ فتابیونی میں کیا ہے، وحی کی تعلیم ہے، اور یہ تعلیم کون دیتا ہے؟ معلم دیتا ہے۔ معلم کے علاوہ عامل نہیں یہ تعلیم دیتا کہ عمل کرنے والا اس کی تعلیم دیتا ہوں، نہیں، عمل کرنے والا تو عمل کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اپنے عمل سے روٹی کماتا ہے نا، اپنے عمل سے پانی کماتا ہے، تو یہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ یار اس کو کمانے دو، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کو مان کر کماتا ہے، یعنی کہ کافر مشرک کے کماتا ہے، پھر اللہ کے حکم میں کماتا ہے یا اپنے عمل سے کماتا ہے۔ آپ کو یہ اس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یصلح اعمالکم، تم نے اور میں نے اپنے عمل کی اور اپنے بھائی کے عمل کی اصلاح کرنی ہے۔ اب پتہ تو ہو گیا نا، یہ دیکھ کے ہی پتہ ہوتا ہے نا کہ اپنے عمل سے کماتا ہے یا اللہ کے حکم سے کماتا ہے۔ اگر اپنے اللہ کے حکم سے کماتا ہے تو حکم کی تعلیم سے کماتا ہے، یا اپنے عمل کو اللہ کے حکم کے مطابق بنانے کی کوشش میں اپنا عمل ہی لے رہا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اپنے عمل کو ہی اصلاح میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو تعلیم اللہ کے نبی نے دی ہے اس کے مطابق اس کو بنانا ہے۔ وما توفیقی